बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। नाज़रीन, अज़ादारान सय्यिदुश्शुहदा, आज का दिन ये क़यामत का दिन है। अपने वक्त के इमाम बक़ियतुल्लाहिल आज़म हुज्जत इब्नुल हसन अलअस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में और आप तमाम लोगों की खिदमत में तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। हमारी गुफ्तगू करामात हुसैनी के उन्वान से हो रही थी। कल की गुफ्तगू आधी रह गई थी, नाक़िस रह गई थी। कायनात में सरकार सय्यिदुश्शुहदा की शहादत के बाद क्या हादसात रूनुमा हुए हैं, इस सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी। मैंने कुछ चीज़ों को बताया था, जितनी बताई थी सब अहले सुन्नत की किताबों से मोतबर और जय्यद उनके उलमा की किताब से, जो शियों के सिलसिले में बेइंतहा सख्त हैं। अगर कहीं ज़रा सी भी अहले बैत से रिलेटेड कोई बात आ जाती थी तो उसे वो रिजेक्ट कर देते हैं, कबूल नहीं करते हैं। वो अफराद इन चीज़ों को बयान कर रहे हैं अपनी किताबों में। उनमें से एक चीज़ ये थी कि सरकार सय्यिदुश्शुहदा की शहादत के बाद कायनात में जो चीज़ रूनुमा हुई है वो आसमान का सुर्ख हो जाना था। अली इब्न मदरक ने अपने वालिद असवद इब्न कैस से नक़ल किया है, अपने वालिद नहीं बल्कि अपने जद से, अपने दादा से, असवद बिन कैस से नक़ल किया है कि वो कहते हैं कि उफ़ुक़, आसमान का उफ़ुक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद 6 महीने तक सुर्ख था। और हम लोग उस सुर्खी उफ़ुक़ को खून से तशबीह दिया करते थे कि आसमान में खून है। इसी तरह से इसी ज़िम्न में यज़ीद इब्न अबी ज़ियाद कहता है कि मैं 14 साल का था जब हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत वाक़ई हुई है। करबला के मैदान में दुश्मनों का लश्कर, यज़ीदियों का लश्कर जहाँ था, वहाँ उनके उस ज़मीन के ऊपर करबला में एक घास मौजूद थी जिसका नाम था वरस। ये घास, इसके दाने जो होते हैं वो कपड़ों को और दूसरी चीज़ों को रंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो ये कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद ये घास खाकिस्तान में राख में तब्दील हो गई अपने आप, और आसमान के उफ़ुक़ के ऊपर, उफ़ुक़ आसमान जो था वो लाल रंग का हो गया था। यज़ीदियों के लश्कर ने एक ऊँट को ज़िबह किया था ताकि उसके गोश्त को खाएं, लेकिन उसके अंदर से आग के शोले निकल रहे थे। ये बातें यज़ीद इब्न अबी ज़ियाद कह रहा है। अगली चीज़ जो कायनात में रूनुमा हुई सरकार अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद, जिसको लोगों ने देखा, जब हुसैन सूरज को गहन लगा था। सरकार सय्यिदुश्शुहदा की शहादत के बाद ये रावी कहता है कि सूरज को गहन लग गया और इतना तारीक हो गया था, दुनिया इतनी तारीक हो गई थी कि ज़ोहर का, असर का वक्त था, लेकिन उस वक्त आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे। और हम लोगों को ये मंज़र देख कर कैसा लग रहा था जैसे क़यामत आ गई हो। अबू कबील से रिवायत है और इसको भी दूसरे उलमा ने, भाई तहज़ीबुल कमाल में जनाब तहज़ीबुल कमाल में मज़ी ने लिखा है, तारीख़ मदीना दमिश्क इब्न असाकर में है, और इब्न हजर ने अपनी तलख़ीस में है, सुनन अल कुबरा में बैहक़ी ने इसको नक़ल किया है। सब जय्यद उलमा है अहले सुन्नत के, मुतअस्सिब भी हैं। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ई होती है तो जितने भी पत्थर उठाए जाते थे सबके नीचे से खून निकलता था, ताज़ा खून जोश मारता हुआ निकलता था। अबू बकर बैहक़ी ने मारूफ से रिवायत नक़ल किया है, वो कहता है कि वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने ज़ुहरी से पूछा था। ये ज़ुहरी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का शागिर्द हुआ करता था किसी ज़माने में, बाद में मुनहरिफ हुआ और दरबारी आलिम बन गया था, लेकिन मुनहरिफ होने के बावजूद भी सैयद सज्जाद का एहतराम करता था। ये इतना गनीमत था इसके अंदर। तो वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने ज़ुहरी से पूछा था
کہ جس دن حسین ابن علی کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، اس دن بیت المقدس کے پتھروں کے بارے میں تم کو معلوم ہے وہاں کے پتھروں کا کیا حال تھا، اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو زہری نے یہ جواب دیا کہ مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ جس دن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا یعنی عاشورہ کے دن جتنے بھی پتھر زمین پر سے اٹھائے جاتے تھے اس کے اندر سے تازہ خون جوش مارتا ہوا نکلتا تھا۔ اسی طرح سے ام حیان سے نقل روایت کہ شہادت حسین علیہ السلام کے دن آسمان 3 شبانہ روز تاریک تھا، سیاہ تھا، اصلا اندھیرا ہی اندھیرا تھا کہ اگر کوئی انسان زعفران کو چھو دیتا تھا تو اس کا ہاتھ جل جاتا تھا، اور جو بھی پتھر بیت المقدس میں اٹھایا جاتا تھا زمین پر سے اس کے نیچے سے تازہ خون جوش مارتے ہوئے نکلتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ دوسری روایت میں ہے، ذہبی نے بھی اس کو نقل کیا، ابن عساکر نے بھی نقل کیا اپنی کتاب میں تاریخ مدینہ دمشق میں، کہ عبد الملک نے ایک شخص کو راس الجالوت کے بیٹے کے پاس بھیجا تاکہ اس سے پوچھے کہ حسین ابن علی کی شہادت کی کچھ علامت اور نشانیاں دنیا والوں نے دیکھی ہیں، کچھ موجود ہیں جس کو سب نے دیکھا ہو، پورے دنیا والوں نے، عالم نے، کائنات نے، یا نہیں؟ تو اس نے جواب میں یہ لکھ کر کے بھیجا تھا، کہا تھا کہ کوئی بھی ایسا پتھر نہیں تھا حسین ابن علی کی شہادت کے بعد، علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جس کو اٹھایا نہ گیا ہو مگر یہ کہ اس کے نیچے سے تازہ خون جوش مارتا ہوا نکلا ہو۔ اسی طرح سے وہ ورس گھاس تھی، ایک شخص لیے جا رہا تھا راستے میں، اس نے سوچا کربلا میں ہی وہ گھاس تھی، ورس گھاس، اس کا گٹھر باندھ کر کے لیے جا رہا تھا اپنی پشت کے اوپر رکھے ہوئے۔ اچانک سے ذہن میں اس کے آیا کہ میں بھی چل کر کے لشکر یزید میں شریک ہو جاؤں، حسین ابن علی کے قتل میں شریک ہوں۔ ادھر حسین ابن علی کی شہادت کا وہ وقت تھا اور فوراً وہ پورا گٹھر راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے گوشت اونٹ چرا کر کے یزیدیان لے کر کے آئے تھے، کچھ روایت کے مطابق البتہ انہیں اہل سنت کی روایت کے مطابق ہے، کچھ نے کہا کہ چوری کر کے لائے تھے، کچھ نے کہا کہ نہیں، جب شہید ہو گئے سرکار سید الشہداء تو وہ مال غنیمت کے طور کے اوپر اونٹ ایک وہاں سے لے کر کے آئے تھے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس اونٹ کو ذبح کرنا چاہتے تھے، نہر کرنا چاہتے تھے، وہ چاقو جس سے چاہتے تھے نہر کریں، وہ چاقو اس میں یعنی آگ کے شعلوں میں وہ تبدیل ہو گیا اور اس کو ذبح نہیں کر سکے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا کسی طرح سے، لیکن اس کا گوشت اتنا زیادہ تلخ اور کڑوا ہو گیا تھا کہ کھا نہیں سکے۔ تیسری روایت میں ہے کہ وہی گوشت، اس گوشت کے اندر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اثر تھا سرکار سید الشہداء کے خون کا کہ نہ پتھر، یعنی کہتے ہیں نا پتھر دل، خود پتھر نہیں برداشت کر سکا، پتھر کے اندر سے بھی خون نکلنے لگا، آسمان بھی خون کے آنسو رونے لگا، ہواؤں نے بھی مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا، پیڑ پودے، جانور، نباتات، حیوانات، جتنی مخلوقات پروردگار عالم کی تھی، سب کا دل سرکار سید الشہداء کی اس مصیبت اور مظلومیت کے اوپر رویا ہے۔ کائنات گریا کناتی سرکار سید الشہداء کے اوپر، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کربلا میں یہ کیسے سنگ دل افراد تھے جو سرکار سید الشہداء کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، جنہوں نے سرکار سید الشہداء کو شہید کیا ہے۔ ایک طرف تو کائنات اپنے اعتبار سے اپنے غم کا اظہار کر رہی ہے، دوسری طرف یہ ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں، لیکن دل کہتا ہے کہ سلام کروں زینب کبریٰ اس شہزادی کو کہ کون سا دل تھا، کیسا جگر تھا۔ زینب کبریٰ کے پاس بھی دل تھا، وہ بھائی بہن جو بچپنے سے تھے ساتھ میں، ایک دوسرے کا اتنا خیال، اتنی محبت تھی۔ آج زینب کبریٰ کو جب اچانک سے یاد آیا کہ کافی دیر ہوگی، ماں جائے کی کوئی خبر نہیں ہے، بھاگتی ہوئی آئی ہیں مقتل میں، چاروں طرف دیکھا، جب ماں جایا دکھائی نہیں دیا تو ایک بلندی کے اوپر آئیں جسے تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے۔ تلہ زینبیہ پر آ کر کے اب جو دیکھا چاروں طرف نگاہ کر کے تو نشیب میں دیکھا ماں جایا موجود ہے، زمین کے اوپر پڑا ہے، والشمر جالس علی صدرہ، شمر سینہ مبارک کے اوپر موجود ہے۔ ایک دفعہ تڑپ گئیں، مدینے کا رخ کیا، یا جدہ یا رسول اللہ، یا آپ کا حسین ہے، آپ اپنے حسین کی مدد کرنے نہ آئیے گا۔ کوئی جواب نہ آیا۔
رخ کیا نجف کا بابا علی، آپ کا لال حسین نرغ آدھا میں گرا ہے بابا، اپنے لال کی مدد کر دیجئے۔ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر کہا اماں زہرا، اے اماں جس کو چکیاں چلا چلا کے پالا تھا آج نرغ آدھا میں گرا ہوا ہے، اماں اپنے حسین کی مدد کر لو۔ ادھر سے بھی کوئی جواب نہ آیا تو مجبوراً خطاب کیا، یبن سعدین، اے پیسر سعد، ماجایا قتل کیا جا رہا ہے، تو کڑا دیکھ رہا ہے۔ یہ ابھی بھی عمر سعد نے بھی کوئی جواب نہ دیگا۔ اب حسین ابن علی کو زینب کبریٰ نے خطاب کیا، بھیا حسین میں زینب ہوں، زینب ہوں، جواب دے دو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اب جو دوسری بار پکارا درد بھری آواز تھی، بھیا زینب بلا رہی ہے، ایک دفعہ جواب دے دو، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اب جو تیسری آواز بلند کی اور درد بھری تھی، اے بھیا تمہیں اماں کا واسطہ ایک دفعہ جواب دے دو۔ حسین ابن علی نے اپنے جسم کی طاقت کو کہنیوں میں اکٹھا کیا، سر کو بلند کیا، اشارے سے کہا زینب خیمے میں جاؤ، عزیزو قیامت ہو گئی۔ زینب خیمے میں آئی۔ ایک دفعہ زمین کربلا کو زلزلے کے جھٹکے لگنے لگے، سرخ و سیاہ آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی جیسے اچھلنے لگا، قیامت کا منظر تھا۔ زینب کبریٰ آئی ہے، بیٹا سید سجاد، ارے دیکھو یہ کیا حال ہو رہا ہے دنیا کا۔ پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ جیسے خیمے کا پردہ ہٹا، نوکے نیزہ پر باپ کا سر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اے پھوپھی اماں آپ بن بھائی کی ہو گئی، فرزند رسول خدا قتل کر دیا گیا، پنجتن کا خاتمہ ہو گیا۔ پھوپھی اماں ہم بن باپ کے ہو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار خدایا، بحق ابا عبداللہ الحسین مختصر سے خون آنسو ہماری عزا کو، ذکر مصیبت سرکار سید الشہداء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہماری عزاداری، ہمارے نوحہ مرثیہ ماتم بیان، ہم لوگوں نے جس طرح سے بھی اس عزاداری میں شرکت کیا، فرش بچھایا، تبرک تقسیم کیا، دوسرے انتظامات کیے، اللہ بنحو احسن انہیں قبول فرما، صدیقہ طاہرہ کی رضایت کا سبب قرار دے۔ مالک بحق عزاداری ابا عبداللہ الحسین، بحق خون ناحق سرکار سید الشہداء، مالک اس بیماری، اس وبا کو اس دنیا سے اس کا خاتمہ فرما۔ بہت سارے افراد مریض ہیں، اللہ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ مالک ہم لوگوں کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں جب تک زندہ رکھنا، اہل بیت اطہار سے وابستہ رکھنا، اہل بیت اطہار اور ہمارے درمیان جدائی نہ آنے پائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔